کیونکہ میں جلسوں میں جاتا ہوں لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں جلسے میں آئے تھوڑی دیر رکے، وہ میری ایک نہ رکنا میری ایک مجبوری ہے۔ بھلے ہی جلسہ چھوٹ جائے لیکن جو میرے معمولات ہیں ان کے چھوٹنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے میں تھوڑی دیر رکتا ہوں۔ اور ابھی مولانا صاحب نے کہا کچھ نصیحت کر دیجئے، تو اب میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کہا نصیحت کر دیجئے، کیا نصیحت کروں حضرت؟ کیا نصیحت کروں؟ نصیحت ایک کمی ہو تو اس کی نصیحت کی جائے، 2 کمی نصیحت کی جائے، 3 کمی ہو نصیحت کی جائے۔ کس بات کی نصیحت کروں سوچنا پڑتا ہے۔ علماء اکرام ہیں کہ لوگ جاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اب تو موبائل کا دور آ گیا، طرح طرح کے فتنے چل رہے ہیں، گستاخیوں کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی زبان میں لگام نہیں، جس کو پایا وہ کہہ دیا۔ جبکہ ہمارے بزرگوں کا یہ عالم تھا، ان کے احتیاط کا۔ حضرت ابھی آپ تقریر فرما رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور یزید کے تعلق سے، میں کتابیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میرے دماغ میں ایک بات آئی، یزید کا نام جہاں کہیں بھی آیا تو یزید پلید، یزید لعین ہے نا، لیکن جبکہ عرب کا قاعدہ ہے کہ ولدیت ساتھ میں لگتی ہے، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان ہے نا، خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف، اس طرح سے بلدیت ساتھ میں لگتی تھی، لیکن یزید کے ساتھ میں یزید ابن معاویہ نہیں لگایا گیا۔ لگا کہیں یزید پلید، یزید لعین ہے نا، کہیں بھی دیکھیے آپ اردو کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا یزید پلید، عربی کتابوں میں آئے گا فارسی میں تو یزید لعین۔ کس لیے ہے معلوم آپ کو؟ یزید ابن معاویہ بزرگوں نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کا نام اس لیے نہیں جوڑا تاکہ کہیں حضرت امیر معاویہ یزید کے کارناموں کو دیکھ کر کے لوگ غصے میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کر دیں، باقی بزرگوں نے اس کے نام کے ساتھ میں امیر معاویہ کا نام نہیں لگایا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے احتیاط تھی، مطلب ہم اس طرح سے بزرگوں نے ہم کو بچایا، ہمارے اسلاف نے، کہ اگر کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے، وہ سب سے بڑی بات صحابی رسول ہیں، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا احترام ہمارے اوپر واجب و لازم ہے۔ تو بزرگوں نے یزید کے نام کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں جوڑا، پہچان کے لیے لکھ دیا کہ یزید پلید یعنی کربلا والا یزید، یزید لعین یعنی کربلا والا یزید، لیکن حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لگایا۔ تو اس طرح سے بزرگوں نے ہمارے عقیدے کو اور ہم کو کسی غلطی سے اور گناہ سے بچانے کی کوشش بزرگوں نے اس طرح سے کی ہمارے اسلاف نے۔ تو یہ نصیحت کی جائے، اتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا مجمع ہے، نہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا نہ کوئی منہ سے بولا، صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا۔ اگر میں پوچھ دوں اتنے مجمع میں کہ اتنے لوگ یہاں پہ آئے ہو جلسہ سننے کے لیے اور کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ اللہ جلسہ سننے آپ آئے گئے، آپ نعرے لگا رہے ہیں، آپ میرے بھی ہاتھ پہ چوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھوپ رہے ہیں، آپ قدموں میں گرے جا رہے ہیں، لیکن عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ ہاتھ مت اٹھانا، خالی دل سے سوچو اپنے۔ میرے خیال سے تقریباً 1/3 لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، 1 روپیے میں 75 پیسے بھر لوگ بغیر نماز پڑھ کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بتائیے 25 پیسے بھر لوگوں نے نماز پڑھی ہوئی۔ جلسہ اسی لیے ہے نا، حضرت امام حسین نے نماز کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سجدے میں اپنا سر کٹایا، اسی لیے کٹایا کہ نماز کی حفاظت ہو جائے۔ آپ ایسی بغیر نماز پڑھ کے، کاش کہ آپ اس جلسے میں آئے تھے، ان علماء کی زیارت کے لیے آپ آئے تھے تو عشاء کی نماز پڑھ کے آتے اور فجر کی نماز با جماعت آپ پڑھتے تو اس جلسے میں آنے کا مسلمانوں منظر ہی کچھ اور ہوتا اور ان علماء کی زیارت کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا۔ صرف ایک نصیحت اس وقت لے کر کے جاؤ جو میں نے کہی تھی
اپنے اسلاف کی شان میں ذرہ برابر زبان کو نہ کھولو جب تک کہ ان علماء سے دریافت نہ کر لو، اور نماز کی پابندی کرو۔ بغیر نماز سے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے قیامت میں جو سوال ہوگا وہ نماز کے لیے ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ مسلمانوں، نعرے لگاؤ یا حسین کہو، کسی بھی بزرگ کے، کسی بھی شیخ کے نعرے لگاؤ، لیکن جب تک نماز کی پابندی نہیں ہوگی تب تک مسلمانوں یہ نعرے جو ہے یہ بے سود ہے، ان کا کوئی فائدہ، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ نے جلسہ کرایا اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑی، سب سے اہم بات، اور میرا جو ہر جگہ جاتا ہوں میں یہ پیغام دیتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ اور ایک اور چیز میری نظر میں آتی حضرت ہے، اس پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ یعنی اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات ہے نہیں، اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات بیان کیے جائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، اور اس پہ ہم مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، تاکہ جو لوگ سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا مسلک اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ تاج الشریعہ نے ایک جملہ عرض کیا تھا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے بریلی شریف کے عرس میں کہا فرمایا تھا، کسی نے پوچھا دعوت اسلامی کے تعلق سے، تو تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ دعوت اسلامی والے سنی تو ہیں لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا تھا معلوم آپ کو؟ بزرگوں کے آپ ملفوظات پڑھیے تو اس میں پوری آپ کو 2 پیج پہ اور 4 پیج پہ اور 7 صفحوں پہ نہیں ملے گا، ایک جملہ ملے گا، وہ اس جملے میں آپ غوطہ لگاتے رہیے، اب موتی چنتے رہیے، جس طرف لے جائیے اس کو۔ تاج الشریعہ کا جملہ پھر میں نے دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی میں نے کچھ باتیں سنی تو مجھے تاج الشریعہ کا جملہ یاد ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت عشق رسول اور محبت رسول اور محبت اہل بیت کی اس کی بنیاد ہے۔ اور ان کی جو آپ باتیں سنیے، تو ان کی جو باتیں میں نے سنی کچھ اس کے جو امیر ہیں، تو میں نے کہا ارے تاج الشریعہ نے جو فرمایا تھا اس کا مقصد یہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو بزرگوں کے جملے ہوتے ہیں، ان کو سوچتے رہیے، غوطہ لگا، ابھی اس میں اگر اس کو اور بولا جائے تو ان کے تاج الشریعہ کے اس جملے کی اور بھی تشریحات ہو سکتی ہیں، اور بھی اس میں باتیں نکل سکتی ہیں، لیکن صرف یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہو اور ان علماء کا احترام کرو۔ صرف ایک بات کہ جو قوم اپنے پیشوا، اپنے رہنما کا احترام کرتی ہے وہ قوم بلندی کی طرف جاتی ہے، اور جو قوم اپنے پیشوا کی کمیاں اور خامیاں تلاش کرتی ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں کے تمام واقعات ہیں۔ قطب الگرام میرے بڑے ابا، ان کے بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں کہ علماء کا احترام، ان کی تعظیم۔ بہرحال اس جلسے کو اللہ قبول فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو ہمارے بھی مفتی صاحب نے بیان کیا، ابھی علامہ سیف اللہ علیمی صاحب وہ بیان کریں گے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی جان مال عزت آبرو پہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، سب کے ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ تعالی خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ان علماء کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالی اچھا رکھے۔ اس پورے گاؤں بھیکھا نگرہ پہ اللہ تعالی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آپ سب کی کھیتیوں میں، آپ کے کاروبار میں خوب برکت دے۔ اللہ تعالی آپ کو اچھا رکھے، سلامت رکھے۔ فما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔